انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں اور کرتا بھی ہے، جان بوجھ کر بھی کرتا ہے، اور جس کو ہم قصدن کہتے ہیں پلاننگ کر کے بھی کرتا ہے، اور ہو بھی جاتی ہے، یعنی کہ ابتدا ہوئی جس کا وہ شیطان کی سواری ہوگی، سوار ہو جاتا ہے، اس کے ذہن کو چینج کر دیتا ہے، بہرحال گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ گناہ کوئی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں عاجزی کرنی ہے تو بس اس کا پردے کے اندر ہی بغیر اس گناہ کا نام لیے انسان عاجزی تو کر سکتا ہے، لیکن نام لے لے کر اپنے آپ کو اپنے گناہ کو دوسروں کو گواہ بنانا، یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اپنے گناہ ظاہر کر کے عاجزی کا اظہار کرنا، یہ نامناسب ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے سامنے ایک طریقہ آ جاتا ہے بلیک میل کرنے کا اور کسی کو گرانے کا، ذہن سے گرانے کا، تو یہ طریقہ تو اچھا نہیں ہے۔ البتہ اللہ کی جب نافرمانی ہوئی ہے، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، سمندروں سے بڑا، دریاؤں سے بڑا، اور اسی طرح پہاڑوں سے بھی بڑا ہو جائے، تو وہ ذات پھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، کہ وہ ذات پھر بھی چاہتی ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ جائے۔ میرے لیے اور آپ سب کے لیے، مرد عورت کے لیے، بوڑھے نوجوانوں کے لیے، اور امیر غریب کا اس میں کوئی فرق نہیں، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے بخشش کا دروازہ، بخشش کا دریا، رحمت کا دریا ہر وقت کھول کے رکھا ہے۔ البتہ بندے کے اندر اتنی چیز ہونی چاہیے کہ میں جس گناہ کے اندر جس وقت مبتلا ہوں، اللہ نہ کرے کہ اسی گناہ کرتے ہوئے میری موت آ جائے، اس گناہ کو کرتے ہوئے میری موت آ جائے، کیونکہ ایک دو واقعات ایسے بھی سنے ہیں کہ اگلے دن ایک ڈرائیور کا واقعہ شاید ہم نے ویڈیو کے اندر بھی بیان کیا ہے، کہ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کی اولاد بھی تھی، لیکن گیا برائی کی جگہ پہ بدکاری کر رہا تھا، زنا کے اندر یا اس طرح کی کوئی برائی کے اندر مبتلا ہو رہا، تو اسی دوران ہی اس کی روح نکل گئی۔ کتنی بڑی ناموشی کی بات ہے، کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، خاص طور پر اس کی اولاد کے لیے۔ یہ انسان کو رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے یہ گناہ کرتے ہوئے میری روح نکل جائے تو لوگ میرے بارے میں کیسا تبصرہ کریں گے، میری اولاد کو کتنا ذلیل کریں گے۔ گناہ بھی چاہے بھی ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے، لیکن اس وقت بھی گناہ کی نفرت انسان کے دل میں ہو تو پھر اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو غیبت کو اشد من الزنا کہا گیا ہے، کہ زنا سے بدتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے، تو صحابہ نے سوال، یا رسول اللہ غیبت کہاں، کسی کا برا تذکرہ پیٹھ پیچھے کہاں، اور زنا کہاں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو زنا ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے، وہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے، لیکن جو غیبت ہوتی ہے وہ اس کو حق سمجھ کے کرتا ہے، جس کی وجہ سے انجام کے لحاظ سے غیبت زنا سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں کہ اس کو حق سمجھ کر اس نے کیا تھا، اپنا حق سمجھ کر اپنے آپ کو جائز طریقے پہ سمجھ کے کیا تھا، جس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، نہ وہ توبہ مانگتا ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کر وہ کرتا ہے، تو اس سے پھر توبہ کی توفیق جلدی مل جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہی انسان سے گناہ ہو جائے، بہرحال اللہ کی رحمت کا، اللہ کی بخشش کا دروازہ بہت بڑا ہے اور ہر وقت انسان کے لیے کھلا ہے، تو بہرحال توبہ بھی اسی طریقے سے بڑی کرنی چاہیے۔ میں بھی گناہ گار ہوں، اور آپ لوگ بھی مجھ سے اچھے ہوں گے، لیکن بہرحال ہر انسان کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں بھائی خطا کار پتلا، بڑی ہستیاں انبیاء کرام، ہر نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ باقی کتب، ابدال، اولیاء اللہ، ولی اللہ، یعنی کہ یہ علماء، صلحاء، فقہاء، ان کے علاوہ باقی عوامی ہستیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں جن کے گناہ کم تو ہو سکتے ہیں، یعنی لیول کم ہو سکتا ہے، لیکن خطائیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہیں۔ اللہ پاک سب کو معاف کرے، لیکن ہر وقت عاجزی اس کے دربار میں ہونی چاہیے کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، غلط کیا ہے، چاہے اس کے کہنے کے بعد پھر بھی ہو جائے، پھر بھی دروازہ وہی ہے۔ بندوں کے پاس بخشش کا دروازہ نہیں ہے، بندوں کے پاس رحمت کا دروازہ نہیں ہے، بندے تو اور اچھالیں گے برائی کو، چاہے مرد میری بات سن رہے ہیں یا عورتیں سن رہی ہیں، جو نوجوان سن رہے ہیں، بوڑھے سنیں، تو سب سے میری درخواست ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ کے دربار کے اندر ہر وقت حاضر ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، کردار کے اندر کسی قسم کی بھی کمی آ جائے، بہرحال اس کے دربار میں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔